ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ علم جو ہے رفع درجات کا سبب ہے، تو جب یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے تو معلومہ کہ افضل ہے نا، تب تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس سے معلومہ کہ علم کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ رب زدنی علما، استدلال پر یہ طور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اور عالم الناس بنا کر کے بنایا، دنیا میں بھیجا۔ سارے انبیاء کے جو ہیں گویا کہ علم کا سر چشمہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی وجہ سے سب کو گویا کہ آسمان نبوت کے مرکز ہیں، اور جو ہر چیز نکلتی ہے مرکز سے نکلتی ہے۔ تو مرکز پہلے ہوتا ہے، ظہور بعد میں ہوتا ہے۔ گول دائرہ ہوتا ہے، یوں آپ ایک پلکار رکھتے ہیں اور دائرہ یوں گھما دیتے ہیں، تو پلکار جس پر رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ مرکز ہے۔ یہ مرکز پہلے ہوتا ہے، دائرہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو مرکز کا وجود پہلے ہے، ظہور بعد میں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے ہے، ظہور بعد میں ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنا بڑا اللہ نے ان کو علم عطا کیا کہ تمام انبیاء کے علم کے مرکز بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اتنا بڑا علم ہے، پھر بھی ان کو کہا جائے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مجھ سے مانگا کریں کہ اے میرے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ جب نبی کو یہ تعلیم ہے، استدلال بئی طور ہے کہ محمد الرسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ زیادتی مانگیں، تو معلومات کہ جب زیادتی کے مطالبے کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، معلومات کہ علم اتنا افضل اتنی اونچی چیز ہے کہ گویا کہ نبی کی بھی حاجت ہے، نبی کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو اور علم مانگ، اور علم مانگ۔ تو سمجھ میں آیا کہ علم کی فضیلت ہے، اور علم ایک بہت افضل چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک بات ابھی بہت عام ہے، آپ حضرات کتاب بھی دیکھیں اور میرے طرف توجہ بھی کریں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں آپ کے سامنے باب فضل علم، یہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ متصل بعد آیت کریمہ جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا۔ وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اس طرح آیت ہے کہ واللہ خبیر بما تعملون، واللہ بما، اس طرح ہے۔ اور آگے پھر فرمایا رب زدنی علما۔ اس کے آگے آپ نے دیکھا لفظ باب کا پھر آ گیا، توجہ، پھر لفظ کون سا آ گیا؟ باب کا لفظ آ گیا۔ درمیان میں حدیث مسند ہے، جلدی بولو۔ اور آپ سمجھتے ہیں نا حدیث مسند جو حدثنا سے شروع ہوتی ہے، یہاں حدثنا سے کوئی حدیث مسند ہے؟ اچھا، یہ جو آپ مسلسل ماشاءاللہ امام بخاری کتاب بخاری سے کئی دنوں سے مناسبت ہو گئی ہے کہ ترجمۃ الباب کے بعد بعض اوقات آثار صحابہ، آثار تابعین بھی امام صاحب پیش کرتے ہیں، کبھی آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کبھی اثر صحابی پیش کرتے ہیں، کبھی اثر تابعی پیش کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایسا ہوا کہ اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے صرف آیت کریمہ کو پیش کیا، یہاں نہ کوئی اثر صحابی ہے، نہ اثر تابعی ہے، نہ حدیث مسند ہے۔ اب سمجھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یعنی باب بلا حدیث مسند۔ ایک عنوان آپ نے پہلے سنا تھا، اور ایک بات آپ کے سامنے پہلے آئی تھی، وہ تھا باب بلا ترجمہ۔ وہ کیا تھا؟ باب جس میں باب ان کا لفظ بھی تھا، حدثنا سے حدیث مسند بھی تھی، لیکن جو امام مسئلہ رکھتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب ہم نے عنوان دیا، تو وہ ترجمہ نہیں ہوتا، باقی باب بھی ہوتا ہے حدیث مسند بھی، اور ایک ہے باب بلا حدیث مسند۔ یہ دو لفظ میرے یاد کریں، وہ باب بلا ترجمہ اور یہ ہے باب بلا حدیث مسند۔ یعنی ایسا باب صحیح بخاری میں کئی آئیں گے کہ باب کا لفظ بھی ہوگا لیکن اس کے پیچھے حدیث مسند بالکل نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر کیا ہوگا کہ کہیں صرف آیت کریمہ ہوگی جیسے یہاں ہے، اور کہیں آیت کریمہ بھی نہیں ہوگی، صرف اثر صحابی ہوگا یا اثر تابعی ہوگا۔ ایسے بھی باب آئیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس باب، پھر آگے دوسرا باب شروع ہو گیا، نہ درمیان میں آیت کریمہ، نہ درمیان میں اثر صحابی، نہ اثر تابعی، نہ حدیث مسند۔ اب ان سب پر یہ عنوان صادق ہے کہ یہ باب بلا حدیث مسند ہے، یہ باب بلا حدیث مسند ہے۔ تو اس کا کیا وجہ ہے؟
بعض کہتے ہیں کہ امام صاحب جیسے صرف یہاں آیت کریمہ ذکر کی ہے تو پھر بعض اوقات امام کیا کرتے ہیں اپنے مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے آیت کریمہ پر اکتفا کرتے ہیں. آیت کریمہ پر کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ بتا دیتے ہیں کہ میرے مسئلہ کے لیے آیت کریمہ کافی ہے. ایک جواب یہ ہے، آیا سمجھ میں جی، کہ صرف آیت کریمہ پر کیا کرتے ہیں اور گویا کہ اشارہ کرتے ہیں کہ میرے مسئلہ کے لیے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ کافی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ امام استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ جو آیت کریمہ کے تفسیر میں آئی ہے، لیکن امام کے نظر میں وہ حدیث اس کے شرطوں کے مطابق نہیں، لہذا امام آیت لا کر کے استدلال اس سے حدیث سے کرتے ہیں جو تفسیر میں اس آیت کے تفسیر میں آئی ہے، لیکن گویا اس حدیث کو آیت سے یعنی قوی کر دیتے ہیں کہ ویسے حدیث تو کمزور ہے لیکن وہی مضمون قرآن کی آیت میں بھی ہے، تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ حدیث تو ضعیف ہے، میرے شرطوں کے مطابق نہیں، جو تفسیر میں حدیث آئی ہے وہ میرے شرطوں کے مطابق نہیں ہے، بھی ضعیف، لیکن آیت کریمہ سے اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ تائید ہو جاتی ہے. یہ اشارہ کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آیت کے تفسیر میں جو حدیث وارد ہوتی ہے امام اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ حدیث میرے شرطوں کے مطابق نہیں لیکن اس کا مضمون آیت کا مضمون ایک ہے، لہذا آیت لا کر کے گویا اس حدیث کی تقویت فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ اس حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن ضعیف ہے، میں نے لایا نہیں، لیکن یہ کہ آیت اس کو کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے. دو جواب یہ دیے گئے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایسے مقامات میں امام صاحب نے بیاضی چھوڑی تھی. امام صاحب نے کیا چھوڑی تھی؟ اب دیکھو بیاضی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ دیکھیں یہ باب رب زدنی علما یہ لفظ آ گیا نا، آگے دو لائنیں چھوڑ کر کہ آگے تھا لفظ باب ان کا. اب کتاب دیکھیں نا، دو لائنیں چھوڑ کر کے لفظ جو دوسرا باب من سئلہ تھوڑا سا 2-3 لائنوں کے بعد تھا، یہ باب آگے تھا، یعنی درمیان میں کیا تھی؟ بیاضی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ امام کو ارادہ تھا کہ اس باب کے نیچے کوئی حدیث مسند لاؤں گا، لیکن یہ کہ کوئی اتفاق نہ ہو سکا، پڑھاتے پڑھاتے یا اور کام کرتے کرتے وہ بیاضی رہ گئی. بعد میں آنے والوں نے بیاضی ختم کر دی اور دوسرے باب کو پہلے باب سے ملا دیا، تو اس طرح معاملہ ہو گیا جس طرح آپ کے سامنے. تو یہ تیسرا جواب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا جواب سمجھ آیا کہ جی امام نے یہاں کوئی بیاضی چھوڑی تھی، ارادہ تھا کہ حدیث مسند لکھوں گا، لیکن پھر یہ ہے کہ زندگی میں اتفاق نہ ہو سکا کہ اس کو لکھ سکیں، لکھنا عمل میں نہیں آیا، پھر بعد میں بیاضی ختم کر دی گئی. تو تیسرا جواب یہ دیا گیا. چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مانا امام اس طرح جہاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں میرے شرطوں کے مطابق کوئی حدیث مجھے نہیں ملی، شرطوں کے مطابق کوئی حدیث مجھے نہیں ملی. تو 4 توجیحات یہ ہو گئی. 5ویں توجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات امام آنے والے باب سے حدیث کو ثابت کرتے ہیں، آنے والے باب سے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، اب کتاب دیکھیں تو سمجھا دوں. اب یہ ہے نا باب فضل علمی، درمیان میں آ گیا باب من سئل علما، یہ آپ نے دیکھ لیا. اسے دوسرے باب میں حدیث آ رہی ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، دیکھ لیا آپ نے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. یہ باب لاحق میں حدیث ہے، باب لاحق یعنی باب فضل علم کے متصل بعد جو باب ہے اس باب لاحق میں حدیث، باب لاحق میں جو حدیث آئی ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. آیا سمجھ میں؟ امام نے اپنے مسئلے کو باب فضل علم کے اس ترجمے کو باب لاحق کے حدیث سے ثابت کیا. باقی بچا کے دوسرا باب بیچ میں جو آیا، بیچ والا جو باب آیا ہے یہ فائدہ جدیدہ کی معنی میں، سمجھو توجہ کرو، یہ بیچ والا باب اس کا مقصد یہ ہے کہ مسئلے کے لیے اصل میں آنے والی جو حدیث ہے امام نے مسئلہ اس سے ثابت کیا، اس کو درمیان میں لایا کہ جو میرا اصل مسئلہ ہے اس کے علاوہ اس حدیث سے ایک اور فائدہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو باب کا لفظ یہ درمیان والا باب حقیقی باب نہیں،
یہ باب فائدہ جدیدہ کے معنی میں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو گویا کہ پھر باب سے تعلق کا در حقیقت باب لاحق والی جو حدیث ہے اس کا کیا ہوگا، باب کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا، لیکن درمیان میں جو لفظ باب کا آیا یہ فائدہ جدیدہ کے معنی میں ہے۔ گویا کہ امام یہ بتانا چاہتے کہ میرا مسئلہ آنے والے باب کے حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس مسئلے کے علاوہ ایک اور نیا فائدہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ نیا فائدہ کیا ہے کہ من سئل علما۔ اب اس پوری بات کو انشاءاللہ